السلام علیکم. ٹوڈے دا ٹاپک آف آور ڈسکشن از ایکٹوکارپس. تو اگر ہم اس کی اکرنس کی بات کریں تو یہ ایک پہلی بات تو یہ ایکٹوکارپس جو ہے یہ ایک براؤن الگا ہے. اٹ از ابنڈنٹلی فاؤنڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان کولڈ واٹر اینڈ اٹیچ دیم سیلف ٹو دا واٹر راکس ایٹسیٹرا تھرو رائزائٹس. تو کیا اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابنڈنٹلی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے دنیا میں، اور یہ کولڈ واٹر میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ واٹر کے اندر جو راکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کس چیز کے ذریعے؟ رائزائٹ کے ذریعے. رائزائٹس کیا ہے؟ یہ روٹ لائک ایکسٹینشن ہوتی ہے بیس پہ. دس از دا رائزائٹس. اوکے، یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایپیفائٹ کنڈیشن تو جو کچھ اسپیشی ہیں ایکٹوکارپس کی وہ ایپیفائٹس ہوتی ہیں. ایپیفائٹس ایسی اسپیشیز ہوتی ہیں جو دوسری اسپیشی کے اوپر رہتی ہیں لیکن پیرازیٹک نہیں ہوتی، اس کو نیگیٹیولی افیکٹ نہیں کرتی ہیں. تو یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ کچھ اسپیشیز ہیں وہ ہوتی ہیں ایپیفائٹس ہوتی ہیں ادر الگا، مطلب کہ ایکٹوکارپس خود ایک الگا ہے، اور کچھ اسپیشیز جو ہوتی ہیں اس کی وہ دوسرے الگا لائک ممبر آف دی فیوکیلز الگا اور لیمینیریا الگا کے اوپر ایکٹوکارپس کی جو اسپیشیز ہوتی ہیں کچھ وہ ایپیفائٹ کے طور پہ گرو کرتی ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے ایکٹوکارپس فسیکولیٹس. یہ گرو کرتا ہے فنز آف سرٹین فشیز کے جو فنز ہوتے ہیں اس کے اوپر گرو کرتا ہے کون سا الگا؟ ایکٹوکارپس فسیکولیٹس ان سویڈن ایک ملک کا نام ہے. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے ایکٹوکارپس ڈرمونیمیٹس از اینڈوفائٹک. اینڈوفائٹک وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ایک الگا پلانٹ یا پھر جو الگا ہے اس کی باڈی کے اندر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا پھر جو اس کا ہوسٹ ہوگا اس کی باڈی کے اندر رہتا ہے. یہاں پہ ہم اس کے تھیلس کے اسٹرکچر کی بات کریں، مطلب کہ جو ایکٹوکارپس ہے اس کی باڈی بھی تھالوئڈ ہوتی ہے کہ نہیں ڈفرینشیٹ ہوتی روٹ، سٹیم اور لیوز میں. یہ تو کہ ایک الگا کا کریکٹر ہے نا، تو ایکٹوکارپس بھی ایک الگا ہے تو ظاہری سی بات ہے تو یہ اسی میں بھی پایا جائے گا، اور اس کی باڈی بھی تھالوئڈ ہوگی. تو اسٹرکچر آف دی تھیلس، جینیٹکلی جو تھیلس ہوگا وہ ہپلوئڈ بھی ہو سکتا ہے اور ڈپلوئڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مورفولوجیکلی مطلب کہ جو اس کی اسٹرکچر ہوگی جو سامنے سے نظر آئے گا، مطلب کہ جو اس کی باڈی کی ٹیکسچر ہوگا جو دکھائی دے گا سامنے کے مورفولوجیکلی ایک جیسا ہی ہوگا، الائک ہوگا. تو ہیٹروٹرائکس ہیبیٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ ایک ہمارے پاس پروسٹیٹ سسٹم ہے، اس طرح کا، اور اس میں سے ایک ریکٹ باڈی نکل رہی ہے، مطلب ایک سیدھی باڈی ایک پروسٹیٹ سسٹم سے نکل رہی ہے، اس کو ہم ہیٹروٹرائکس کنڈیشن کہیں گے. تو اس کے بعد آ گیا سسٹم آف دی فیلامنٹس. تو فیلامنٹس کے اندر دو سسٹم پائے جاتے ہیں، ایک ہے پروسٹیٹ سسٹم اور دوسرا ہے پروجیکٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، تو یہ جو سسٹم ہے نا یہاں پہ دکھایا گیا ہے، مطلب جس طرح نیچے روٹس کی طرح کا اسٹرکچر رائزائٹس ہیں اس کو ہم کہیں گے پروسٹیٹ سسٹم، اور جو یہ ریکٹ اسٹرکچر ہے نا اس کو ہم کہیں گے پروجیکٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، تو یہ دو سسٹم میں نے آپ کو ادھر ڈائیگرام میں بھی دکھا دیے ہیں، ایز یو کین سی ہیئر. ٹھیک ہو گیا، تو ادھر آ گیا پروسٹیٹ سسٹم. تو پروسٹیٹ سسٹم کی ہم بات کریں تو پروسٹیٹ سسٹم کنسسٹ آف کریپنگ سیپٹیٹ، مطلب کہ اس کے اندر سیپٹا پائے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، تو اس کے بعد ہے irregularly branched، مطلب کہ جو برانچز نکلیں گی وہ یہ نہیں کہ ادھر سے ایکول نکل رہی ہیں، بس irregular نکلتی جا رہی ہیں، ایک میں سے ایک، ادھر سے دو یا ایک میں سے ایک ہی سیدھی. تو irregularly and branched filaments. ٹھیک ہے، دیز فیلامنٹس آر اٹیچڈ ود سبسٹریٹم. سبسٹریٹ کے سے یہ فیلامنٹس اٹیچ ہوئے کس کے ذریعے؟ رائزائٹس کے ذریعے. ہیئر وی کین سی دیئر یہ سارے فیلامنٹس رائزائٹ کے ذریعے نیچے زمین کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے، تو دس سسٹم پینٹریٹ دی ہوسٹ ٹیشو. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو ایپیفائٹک کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہوسٹ کے جو باڈی ہے اس کے ساتھ جا کے اس نے ایکٹوکارپس نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو کوئی اٹیچنگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو پروسٹیٹ سسٹم ہوتا ہے نا یہی وہ اٹیچنگ سسٹم ہوتا ہے جو اس کو ایکٹوکارپس کو ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کرواتا ہے اور ہوسٹ کی باڈی میں پینٹریٹ کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پروسٹیٹ سسٹم از
پورلی ڈیولپڈ ان فری فلوٹنگ اسپیشی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو فری فلوٹنگ اسپیشیز ہوتی ہیں جس طرح جنہوں نے کسی بھی سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا بلکہ پانی میں جسٹ تیرنا ہے, فریلی فلوٹ کرنا ہے, تو ان کے اندر جو پروسٹیٹ سسٹم ہوتا ہے وہ پورلی ڈیولپڈ ہوتا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی. پروسٹیٹ سسٹم سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے ضروری ہے. سیکنڈ ون از دا پروجیکٹنگ سسٹم. پروجیکٹنگ سسٹم جو ہے وہ ارائز ہوتا ہے کس چیز سے؟ پروسٹیٹ سسٹم سے. ایز یو کین سی ہیئر یہ ہے پروسٹیٹ سسٹم, یہ ہے پروجیکٹنگ سسٹم. تو پروسٹیٹ سسٹم سے کون سی چیز نکل رہی ہے؟ پروجیکٹنگ سسٹم. تو یہاں پہ ہم نے کیا بتایا ہے؟ پروجیکٹنگ سسٹم ارائز نکلتا ہے کہاں سے؟ پروسٹیٹ سسٹم سے. یو کین سی ہیئر دس آل از کنٹینیوس پورشن آف پروجیکٹنگ سسٹم. یہاں تک کیا ہے؟ یہاں تک پروجیکٹنگ سسٹم ہی ہے. تو اٹ کنسسٹ آف ویل برانچڈ فلامنٹ. فلامنٹس جو ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں سارے. یہ والے اگر بہتر طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے فلامنٹس ہیں, ٹھیک ہے. ویل برانچ ہے, ایک برانچ سے نکل رہے ہیں, ایک پوری برانچ نکلی, وہ 2 میں چینج ہوئی, دوسری تھی وہ آگے 2 میں چینج ہوئی, یہ تھی وہ آگے 2 میں. تو یہ ایک ویل برانچڈ فلامنٹ سسٹم ہے. ایچ برانچ ارائز بینیتھ دی سیپٹا. ہر برانچ سیپٹا کے نیچے سے نکلتی ہے. تو مین ایکسیز اینڈ برانچ آف دی پروجیکٹنگ سسٹم اور یونیسریٹ, وہ مین ایکسیز جہاں پہ پروجیکٹنگ سسٹم میں نکلنا ہے اور برانچ جو ہے پروجیکٹنگ سسٹم کی یہ ہے اس کی مین ایکسیز, یہاں سے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی مین ایکسیز ہے. تو یہ یونیسریٹ ہوتی ہے. تو یونیسریٹ کیس کیا ہے کہ سیلز ہوتے ہیں جوائن کرتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ ان اے سنگل سیریز, مطلب ایک سیل دوسرا تیسرا. اس کی میں نے ڈائیگرام نہیں بنائی لیکن آپ زیوم کر لیں کہ اس طرح ہوگا جس طرح ایم ایس اور آر ہے. تو ایک رو کے اندر ایک سیل جو ہوگا وہ ارینج ہوگا, ٹھیک ہے. تو کچھ جو ہوں گے کیسز اس کے اندر اولڈر لیئر جو ہوگی مین ایکسیز میں نے آپ کو بتا دی ہے, وہ جو ایک یہ والی ہوتی ہے, میں دوبارہ بھی بتا رہی ہوں, یہ والی یہ اس کی مین ایکسیز ہے. تو جو مین ایکسیز ہوتی ہے یہ انشیتھڈ ہو جاتی ہے کچھ کیسز کے اندر جو اولڈر لیئر ہوتی ہے مین ایکسیز کی. تو مین ایکسیز میں آپ کو دوبارہ بھی بتا رہی ہوں, یہ والی ہے اس کی مین ایکسیز. اور انشیتھڈ کہ ان شیت کا مطلب ان شیت مطلب اس کے اوپر ایک اور شیت آ جاتی ہے, مطلب ایک اور شیت آ جاتی ہے, ایک اور لیئر آ جاتی ہے. دس شیت از فارمڈ آف اے لیئر آف دی ڈسینڈنگ رائزوڈل برانچز. تو یہ کس چیز سے آتی ہے یہ شیت؟ یہ ڈسینڈنگ رائزوڈل جو نیچے کی طرف رائزوڈل برانچز ہوتی ہیں یہ اس سے شیت بنتی ہے. تو اس کے بعد بات کریں گے ہم اس کے سیل سٹرکچر کی. سیل سٹرکچر آف ایکٹوکارپس. سیل آف ایکٹوکارپس از اسمال سلنڈریکل اینڈ یونیسریٹ. جو سیل وال ہوگی وہ تھک ہوگی, موٹی ہوگی, اور اس کمپوزڈ آف 3 لیئرس. 3 لیئر سے یہ مل کے بنی ہوگی پیکٹک سیلولوز کی. اور اس کے اندر سیل وال کے اندر جو مٹیریل ہوں گے وہ ایلگن اور فیوکوئڈن یہ بھی پائے جائیں گے سیل وال کے اندر. دیز آر دی کریکٹرسٹکس جیلیٹنس سبسٹانس آف دی وال آف دی براؤن الگا. یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ایلگن اور فیوکوئڈن جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ کریکٹرسٹک جیلیٹینیس سبسٹانس ہیں والز آف دی براؤن الگا. تو اس کے اندر یہ چیزیں یاد رکھنی ہے, سیل وال کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے؟ پیکٹک سیلولوز, ایلگن اور فیوکوئڈن پائی جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اس کے بعد بات کریں گے ہم کرومیٹوفور. کرومیٹوفور میں بھی ریبن لائک ود irregular آؤٹ لائن. یا تو یہ ایک ریبن کی طرح کے ہوں گے اس طرح سیدھے, یا پھر ایک ڈسک کی شیپ کے گول ہوں گے. تو جو ڈومیننٹ ہوگا نا وہ ایکٹوکارپس کے اندر پگمنٹ ہوگا وہ فیوکو زینتھنین ہوگا, اور اٹ کیپ دس الگا گولڈن براؤن کلر. تو فیوکو زینتھنین اس الگا کو کون سا کلر دیتا ہے؟ گولڈن براؤن کلر. تو دی ادر فوٹوسنتھیٹک پگمنٹ آر کلوروفل سی, بیٹا کیروٹین اینڈ ادر زینتھوفلس. تو اس کے اندر کون سا ہے پگمنٹ ڈومیننٹ؟ فیوکو زینتھنین. تو پیرینوڈ لائک باڈیز آر ایسوسیٹڈ ود دی کرومیٹوفور. کرومیٹوفور کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں گی. یہ دیکھیں یہ ہے کرومیٹوفور, ٹھیک ہے, لیئر سی, اور یہ بلیک ڈاٹ کو
میں نے کہا یہ پائرینوئڈ ہے. تو پائرینوئڈ لائک باڈیز آر ایسوسیٹ ود دی کرومیٹوفور. آل ادر یوکریوٹک آرگنیلیز، تمام باقی یوکریوٹک آرگنیلیز بھی اس کے اندر پائے جائیں گی، لیکن میں نے یہ مین جو بتائیں ہیں تو وہی میں نے ادھر مینشن کی ہیں. یہ ہوگی اس کی سیل وال، یہ نیوکلیس ہے، تو یہ برانچیز سے جو نکل رہی ہیں، اور اس کے اندر کرومیٹوفور ہے، اور یہ پائرینوئڈ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، اور یہ اس کی پلازما ممبرین. سو تھینک یو سو مچ. یہاں تک ہی ہمارا ٹاپک تھا کرنٹس structure of thallus of the ectocarpus and the cell structure of ectocarpus. Thank you.